پیسہ چاہیے پورے یقین سے حضور سے مانگو. مسئلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں. اب آپ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں نہیں. ہم نے کب منع کیا؟ ہم نے کب منع کیا؟ یہ تو ہم سنیوں پہ الزام ہے کہ یہ اللہ سے مانگنے کو منع کرتے. کوئی بتائے تو صحیح، کوئی بتائے تو صحیح کہ سنیوں نے کبھی اللہ سے مانگنے کو منع کیا. ہم تو کہتے اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے اللہ ہی دینے والا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت ہی تقسیم کرنے والا. انہوں نے کہا نا، انہوں نے خود کہا آپ میرے گھر آئیے. آقا آپ میرے گھر آئیے. اگر آپ میرے گھر آئیں گے میں تو غریب ہوں، آپ کی میزبانی میں کیا کر پاؤں گا، کیا کر سکوں گا، کیا اہتمام کر پاؤں گا؟ تو کیا کہتے ہیں آقا جب آپ میرے گھر کے آنگن میں قدم رکھیں گے نا تو آپ کی نالین کا نشان میرے گھر کے آنگن میں پڑے گا تو میں اسی پر اپنی جان قربان کر دوں گا. آپ کی مہمانی اس طرح کروں گا. فدائے نقش نالینت کنک جا، آپ کی نالین کے نقش پر میں اپنی جان قربان کر دوں. ایسے عاشق رسول. اور کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. اے ہوا جا اور میرے آقا کو میرے حال کی خبر کر. اسی طرح بہت خوبصورت خوبصورت کلام ہے ان کے. تو وہ مدینہ شریف جاتے تھے اور ہر سال جاتے تھے. دیکھو یقین، اپنے اندر یقین پیدا. یقین لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو گنہگار ہیں، ہم پکاریں گے تو آئیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں یہاں نیک اور گنہگار کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یقین کا مسئلہ ہے. جو یقین سے پکارے پھر وہاں ان کا جلوہ دیکھو. ہر سال جاتے تھے مدینہ شریف اور جب واپس ہونے لگتے تھے تو آقا سے کہتے تھے اچھا یا رسول اللہ اب میں جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ تو قبر انور سے آواز آتی تھی بسلامت روی و باز آئی، جاؤ پھر آنا، جاؤ پھر آنا. مطلب دوبارہ آنے کی بشارت بھی مل جائے. جب آخری مرتبہ آخری حاضری تھی وصال کے پہلے، آخری والی وصال سے پہلے آخری حاضری، کہا حضور میں جا رہا ہوں. بسلامت روی، جاؤ سلامتی کے ساتھ. باز آئی نہیں کہا، پھر آنا نہیں کہا، جاؤ. بہت روئے، اب یہ آخری حاضری. آج بھی لوگ جواب پاتے ہیں کوئی یقین تو پیدا کر. نیکی کی بات نہیں ہے، ہم تو سب گنہگار ہیں، وہاں یقین چاہیے، یقین چاہیے، یقین. پھر دیکھو کیسے مدد آتی. تو مدینہ شریف کے علامہ جامی بھوک لگی آقا کے پاس مزار شریف پہ، حضور آپ کے شہر میں بھوکا ہوں، پیسے ختم ہو گئے، کھانا نہیں ہے. بس وہیں آنکھ لگی، اللہ کے حبیب تشریف لائے. خواب میں آقا روٹی ہاتھ میں ہے، روٹی ہاتھ میں، روٹی ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلایا، ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلایا اور بقیہ روٹی ہاتھ میں پکڑائی. کہا اچھا جامی میں چلتا ہوں. حضور گئے، آنکھ کھلی تو جو لقمہ منہ میں رکھا تھا وہ منہ میں موجود تھا، جو روٹی ہاتھ میں رکھی تھی وہ ہاتھ میں موجود تھی. یہ یقین سے ان کو پکارو پھر دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے. اور دوسری بات اور آخری بات، کوئی مصیبت ہے واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. میرے امام کہتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتا. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. بے شک اللہ اور حضور جو دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی عطا سے دیتے ہیں، اللہ ہی کی عزت سے دیتے ہیں. بہرحال اس پہ دلیلیں ہوگی تو پھر بہت وقت ہوگا، لیکن عاشقوں کی محفل ہے، عاشقوں کے یہاں دلیل کی کوئی ضرورت. ویسے اگر دلیل چاہیے تو سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے اسے جھڑکا نہ کر، یعنی دے دیا کر. ایک بات آپ کو بتاؤں، یعنی اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ محبوب کے در پہ بھیڑ لگی رہے مانگنے والوں کی. اللہ نہیں چاہتا کہ ان سے نہ مانگے، تو کیا کہتا؟ محبوب جو تیرے پاس آئے اس کو میرے پاس بھیج.
یہی تو لیکن کیا کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ، جھڑکنا نہیں مانگنے والے کو، یعنی دے دینا، جھولی بھر دینا۔ ارے وہ فقیر جو جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو بھی اتنا شعور ہوتا ہے دیہاتی ہونے کے باوجود، وہ روزانہ اسی چوکھٹ پہ جاتے جہاں سے، بولو اتنا تو بول سکتے ہو نا، وہ جہاں وہیں جاتے جہاں سے کتنا بھی سیٹ ہو لیکن ہے ایک نمبر کا بخیل کنجوس، کوئی جائے گا وہاں؟ بچہ فقیر بھی ہوگا تو نہیں جائے گا۔ جس کے آستانے سے ملتا ہے وہیں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، وہیں پہ قطار لگی ہوتی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے پیارے جو تیرے در پہ آئے اس کو نہ نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، دے دینا۔ مطلب کیا؟ جب تم بھر بھر کے دو گے تو لوگ آ کر لے جائیں گے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ توڑا کس کو کہتے ہیں؟ توڑا، توڑا مطلب تھیلا۔ کیا مطلب؟ توجہ ہے؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ یہ دوسرا توڑا کیا ہے؟ توڑنا، کمی کرنا، تقسیم کرنا، منقسم کرنا۔ تقسیم کون سی؟ بانٹنے والی نہیں، کمی والی، کمی والی۔ ٹھیک، امام کیا کہتے ہیں؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ نور کی سر، ارے جو تھیلے بھر بھر کے دے، دامن بھر بھر کے دے، بتاؤ اس سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ میرے امام کہتے ہیں میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شیخ نے کہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کہتے ہیں مومن ہوں۔ کون؟ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نگر کی ہے۔ اور کیسے ملتا ہے؟ کتنی ارجن ملتا ہے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی، توجہ ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ادھر ہاتھ پھیلایا ادھر عطا ہو گیا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو، طلب کرو، مانگو، اللہ کے رسول ضرور عطا کریں گے۔ اور اس یقین کے ساتھ مانگو، اس یقین کے ساتھ کہ حضور دیں گے، حضور دیں گے اور ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ کیسے دیتے؟ مانگنے والوں کو کیسے دیتے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ منورہ سے ایک شیخ، ایک بزرگ کا خط آیا، مولانا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور اتفاق سے اسی دن، جس دن خط آیا اسی دن میں نے کتابیں، کاغذ، جو بھی اخراجات تھے سب ختم کر دی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، ایک خط دیکھنے کا موقع نہیں ملا، دوسرے دن خط دیکھا، پریشان ہوا، ابھی کچھ پیسے نہیں ہیں، ان کو 50 روپے بھیجنا ہے۔ مدینہ منورہ کے شیخ کو، بزرگ کو 50 روپے بھیجنا ہے۔ اگر اب آج نہیں بھیجوں گا تو ایک ہفتہ لگ جائے گا، کیونکہ ڈاک کل جانے والی ہے، ہفتے میں ایک ہی بار ڈاک جاتی تھی۔ کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے شہر میں ایک سید صاحب عالم بزرگ ہے، انہوں نے پیسے منگائے ہیں، آقا پیسوں کا انتظام نہیں، 50 روپے بھیجنا ہے، حضور 50 کا انتظام کر دیجئے۔ یقین دیکھو، اب لوگ اس پہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ تو کہانی قصہ بیان کرتے، سنیوں کے پاس بچا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو لذتیں ہمیں عشق میں ملتی ہے کاش وہ تجھے بھی نصیب ہو جائے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ حضور سے مانگا کیا؟ 50 روپے، حضور 50 روپے دیں۔
کہتے ہیں کہ حسنین میاں جو ان کے بھتیجے تھے مولانا حسن بریلوی کے بیٹے، وہ آئے کہنے لگے حضرت ممبئی سے سیٹھ صاحب آئے تھے اور لفافہ دے گئے۔ ارے ممبئی سے سیٹھ صاحب آئیں گے تو مل کے جائیں گے، بغیر ملے کیسے لفافہ؟ لیکن قربان میں ان کی بخشش کی، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمائے۔ لفافہ کہتے ہیں جب میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں 51 روپے تھے۔ کتنے تھے؟ مانگا کتنے؟ ملے کتنے؟ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، کیونکہ میری توجہ تو لفافے کے اندر 50 بھیجنے پر تھی، لیکن یہ بھول گیا تھا ڈاک کے ذریعے سے لفافہ بھیجنا تھا، تو لگتا تھا وہ میں بھول گیا تھا۔ میرے نبی نے لفافے کے اندر کے 50 بھی دیے اور ڈاک ٹکٹ کا 1 روپیہ بھی عورت جو کہہ سکا نہ لفظ سے، ملی وہ مراد بھی میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی۔ دیکھو حضور سے مانگو یقین چاہیے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں صاحب مقدس اللہ العالی کا ایک شعر ہے، بہت پسند ہے مجھے، کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر مگر کرتے، شک میں مت رہو، یقین پیدا کرو۔ مولانا